السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے آج جس موضوع پہ لفظ شاعری کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سانحہ پشاور 16 دسمبر 2014۔ وہ ظلم نہیں بھولے شہادت نہیں بھولے، وہ ظلم نہیں بھولے شہادت نہیں بھولے، معصوم فرشتوں کی عبادت نہیں بھولے، بارود کے شعلے وہ تڑپتے ہوئے بچے، بارود کے شعلے وہ تڑپتے ہوئے بچے، ہم لوگ ابھی تک وہ قیامت نہیں بھولے۔ جناب والا تاریخ میں بہت بڑے بڑے واقعات گزرے ہیں، مگر 16 دسمبر 2014 کو ہونے والے سانحے کو دیکھا جائے تو آنکھوں نے اس جیسا دردناک اور خطرناک منظر نہیں دیکھا تھا۔ جناب والا 16 دسمبر 2014 کو خون کی ایسی ہولی کھیلی گئی کہ جس کے چھینٹے ہر ماں کے دامن پر گر پڑے، جس کے چھینٹے آج تک ماؤں کے دامن سے بے نشان نہ ہوئے۔ آدمی پبلک اسکول کی دیواروں سے مائیں توڑتی پھرتی رہی کہ شاید یہی دیواریں شک ہو جہاں سے میرا لخت جگر نکل آئے اور مجھ سے آ کر لپٹ پڑے، مگر پتہ نہیں وہ لخت جگر ملے گا کہ یا اس کا لاشا ملے گا۔ ان مظلوموں نے معصوم بچوں کو موت اس قدر قریب سے دکھائی کہ شاید ہی وہ اس موت سے نکل سکیں۔ ان کے سامنے ان کے اساتذہ کو زندہ جلا دیا گیا، ان کے دوستوں کو اس بے دردی سے مارا گیا کہ شاید ہی وہ اس موت سے نکل سکیں۔ اور اس بے کائنات کی ہر شے کام اٹھی، ان ماؤں پر کیا گزری ہوگی جنہوں نے رات دن لگا کر اپنے ان بچوں کو بڑا کیا، ان ماؤں پر کیا گزری ہوگی جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے آرمی آفیسر بننے کے خواب دیکھے ہوں گے، ان ماؤں پر کیا گزری ہوگی جنہوں نے صبح کے وقت اپنے بچوں کو لمبی عمر کی دعا دے کر گھر سے روانہ کیا ہوگا اور کچھ ہی دیر بعد وہی بچے ان کو خون میں لپٹے ملے ہوں گے۔ مائیں دروازہ پہ تکتی رہ گئیں، مائیں دروازے پہ تکتی رہ گئیں، بچے اسکول سے جنت چلے گئے۔ صدر علی وقار بکھرتے جوتے، بکھرے قلم اور بکھرتی کتابیں اس بات کا ثبوت ہے کہ ان معصوم بچوں نے اپنی جان بچانے کے لیے کس حد تک کوشش کی ہوگی، ان معصوم بچوں نے کس قدر چیخو پکار کی ہوگی، ان معصوم بچے جن کی عمر ابھی کھیلنے کی تھی اور وہ ان ظالموں کی گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ ہر آنکھ اشک بار ہے ان پھولوں کے لیے، ہر آنکھ اشک بار ہے ان پھولوں کے لیے، لڑتے تھے جو کبھی باغ میں جھولوں کے لیے۔ نیند اتنی گہری سو گئے وہ ماؤں کے لاڈلے، نیند اتنی گہری سو گئے وہ ماؤں کے لاڈلے، اب کیسے جگائیں گے ان کو اسکولوں کے لیے۔ یہ قوم ان معصوم شہداء کو سلام پیش کرتی ہے جنہوں نے وقت پڑنے پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ قوم ان ماؤں کو سلام پیش کرتی ہے کہ جو اپنے بچوں کی شہادت کے بعد بھی حوصلہ نہ ہاری۔ یہ قوم ان اساتذہ کو سلام پیش کرتی ہے جو اپنی جان سے زیادہ اس وقت بھی اپنی بچوں کی جان کی پرواہ کر رہے تھے، جن کو پتا تھا کہ اس وقت ایک لفظ بولنے کے بدلے ان کا جسم گولیوں سے بھون دیا جائے گا، مگر اپنے جسم کو آگ لگنے کے بعد بھی آخری سانس تک ان ظالموں سے یہی گزارش کرتی رہی کہ بچوں کو کچھ نہ کہنا۔ سلام ہے ایسے اساتذہ کو۔ زندگی کے سفر میں کانٹے ہوتے ہیں، زندگی کے سفر میں کانٹے ہوتے ہیں، راہ میں پھول اساتذہ بچھاتے ہیں۔ ہم ان بچوں کو خون رائے گا نہیں جانے دیں گے، انہوں نے بندوق سے حملہ کیا تو ہم اپنی قلم سے کریں گے۔ اور آخر میں اس دعا سے اجازت چاہوں گا، پھول مہکیں گے چڑیوں کا بسیرا ہوگا، پھول مہکیں گے چڑیوں کا بسیرا ہوگا، اپنی سرزمین پہ ایک دن سویرا ہوگا انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔